اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آقا الحمدللہ. غلام علی، علی اصغر، افنان، ابا افنان حیدر، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ علی اصغر، محمد افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی نیر فاطمہ ہیں، عالیہ زہرا، ناز فاطمہ، صائم بطول، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ. ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی، نحو میں. کس میں؟ نحو، علم نحو. سمدیہ میں معرب، مبنی، اعراب اور بنا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. معرب، مبنی، اعراب، بنا. معرب کسے کہتے ہیں؟ جی معرب کسے کہتے مورب ہیں؟ ایسا اثر ہے جس کا جی یہ بتایا تھا. جس کی آخر کی حرکت بدلتی رہتی ہے اسے مورب کہتے ہیں. جی، اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب اس اثر کو ایک کہتے ہیں جو ایسا معرب اثر کلمے کے ہے آخر جو میں اعراب عامل وجود میں ایجاد لاتا ہوتا ہے. ہے. ہاں، اثرن یعنی اعراب، اثرن یجلبہ العامل فی آخر الکلمۃ. زبانی یاد کر لیجیے، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی ہیں عربی. یعنی اعراب ایک ایسا اثر ہے جس کو عامل کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے. عامل کلمے کے آخر میں ایجاد. بنا کسے کہتے ہیں؟ بنا مبنی کیفیتن، کیفی آخر الکلمۃ لا یجلب العامل. ایک کیفیت ہے جو کلمے کے آخر میں جسے عامل نہیں لاتا. کلمے کے آخر کی حالت اور کیفیت کو کہا جاتا ہے جسے عامل نہیں ایجاد کرتا. جی اعراب کی چار قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر، جزم. رفع فعل میں بھی آتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے. نصب فعل میں بھی آتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے. لیکن جر فقط اسم میں، جزم فقط فعل میں آتا ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا بنا کی تعریف. بنا کی جس میں ضمہ، کسرہ، فتحہ، سکون. ضمہ اور کسرہ اسم میں بھی ہوتا ہے، حرف میں بھی ہوتا ہے. ضمہ اور کسرہ اسم میں بھی ہوتا ہے اور حرف میں بھی ہوتا ہے. لیکن فتحہ اور سکون تینوں میں ہو سکتا ہے، تینوں کلمے میں، اسم میں بھی، فعل میں بھی، حرف میں بھی. سمجھ میں آیا کہ اور حرف میں. جی آپ یہ ہم نے پڑھا تھا. اب اعراب کی چار قسمیں تھیں، اس کی علامتیں پڑھیں گے. مثلا رفع کی کیا کیا علامت ہو سکتی ہے؟ رفع کی انہوں نے کہا اعراب کی چار قسمیں ہیں. ادھر دیکھیے گا، اقسام اعراب چار قسمیں وہ بھی اعراب اب رفع کی علامت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ رفع کی علامت یا تو ضمہ، جی علی ضمہ. رفع کی علامت کہاں کہاں ہوتا ہے؟ رفع کی علامت ضمہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اس میں مفرد میں، اس میں مفرد میں، اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مکسر میں. لکھ رہے ہیں جمع مؤنث سالم میں، مؤنث سالم میں، اور فعل مضارع میں. کہاں؟ مضارع.
समरीन फातिमा जी, समरीन फातिमा अस्सलामुअलैकुम आगा। अक़साम तेरा, ठीक है। वाह, फिर उसके बाद अलामात रफ़ कैसे की? अक़साम तेरा, अक़साम तेरा, अलामात अलामात रफ़। एक होता है अक़साम इराब, रफ़, नस्ब, जर, जज़्म। रफ़ की अलामत है, इसको हेडिंग कैसे बनाइएगा, ये हटा दीजिए, इसको ही रहने दीजिए ऐसे ही रखा। अलामात रफ़, अलामात रफ़, ज़म्मा। अभी अलामत रफ़ ज़म्मा कहाँ है? इसमें आपने कहा नसारा सईदुन, सईदुन, तो सईद इसमें मुफरद है, अलामत रफ़ क्या है? ज़म्मा है। जमा मुकस्सर में जाअत मुस्लिमातुन, मुस्लिमात, अभी मुस्लिमात जमा मुअन्नस है नहीं, जमा मुअन्नस लाफा, जमा मुअन्नस सालिम में नहीं क्या आना था बताइए। जमा मुकस्सर जैसे नसारा रिजालुन, नसारा रिजालुन। दाल जमा मुकस्सर है, देखिए अलामत मरफू है, जी आगा। अलामत रफ़ क्या है? अम्मा अलामत रफ़ जम्मा क्या है, है? जम्मा है। जमा मुअन्नस सालिम जैसे नसारा मुस्लिमात, देखिए नसर फेल है, मुस्लिमात फाइल है, फाइल होता है मरफू, मरफू अलामत रफ़ क्या है? मुस्लिमात। जम्मा है। फेले मुजारे में या अलामत रफ़ क्या है? इसमें फेले मुजारे मरफू है ना, क्योंकि नासिब व जाज़िम से खाली है, मरफू अलामत रफ़ क्या है? जम्मा है, जम्मा है नहीं, बोलिए जम्मा है, जी जम्मा है आगा। जी। अलामत रफ़ ज़म्मा फेले मुजारे 5 सीगों में होती है, याद है नहीं? 1 4 7 13 14 जी 7 जगह नून एराबी होता है। जी और इसके बाद अलीफ, अलामत रफ़ और क्या होती है? अलीफ, अलामत रफ़ अलिफ एक वाव। अलीफ होती है। अली अलामत रफ़ अलीफ क्या होता है? तस्निया में और मुल्हक़ात तस्निया, मुल्हक़ात किसे कहते हैं? मुल्हक़ात तस्निया, तस्निया की अलामत क्या है बताएंगे? तस्निया कहते हैं, तस्निया बोलिए, जी जो दो पर दलालत करे अक्स से बेनियाज करे। मसलन मैं कहूं सईदुन व सईदुन, सईद और सईद, दो सईद हुए नहीं, तो क्या ये तस्निया है? नहीं, तस्निया नहीं सईदाने हैं। तस्निया की तारीफ याद रखना, तस्निया एक ऐसा इसम है, बोली जो दो पे दलालत करे प्लस से हमें बेनियाज कर दे, अक्स ना करना पड़े, वरना दो सईद जी समझाने के लिए हमें सईदुन व सईदुन अक्स करना पड़ता नहीं वाव के जरिए से। जी साइमतुन जी व साइमतुन, दो साइमा, साइमतुन। सीधा कह रही जी साइमतानी,
تسنیہ ہے جو دو سائمہ پہ دلالت کر رہا ہے اور عطف سے ہمیں بچا رہا ہے، عطف سے ہمیں بے نیاز کر رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ بنیاز کر رہے ہیں. جی آغا. ملحقات تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو تسنیہ کی تسنیہ سے مل- جی یا کچھ نہ تسنیہ کچھ سے جو مراد چیز ہے تسنیہ کی وہ اس میں موجود نہ ہو، کچھ ایک آدھی موجود ہو مثلا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ نہ ملاقات تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جب قلعہ ہے کلتا ہے کیا ہے؟ ہاں کہ جو معنی میں تسنیہ کی طرح ہے، دو پہ دلالت کرتا ہے لیکن تسنیہ نہیں ہے مثلا. صحیح ہے نہیں؟ تسنیہ کی کیا نہیں ہے؟ کون کون سے ملاقات تسنیہ؟ قلعہ، قلعہ اور مذکر کے لیے قلعہ، مؤنث کے لیے قلتا اور اسناد. کیا اسناد اور اس کی فارغ، اسناد اور اس کی فارغ. اسناد کی فارغ شاخیں کون سی ہیں؟ اسنین، اسنان، سنتان، اسنتان ہے نہیں جو یہ تسنیہ نہیں ہے. معنی بھلے دو کے دیتے ہیں مثلا لیکن یہ تسنیہ اسی لیے ملاقات تسنیہ کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ ملحقات تسنیہ. ملحقات تسنیہ. لہذا علامت جب یہ مرفوع ہوں گے تو علامت رفع میں کیا ہوگی؟ الف. نصر فعل ہے لیکن مدد کرنے والے فاعل دانے. فاعل کیا ہے؟ دو سعید، یہاں کا ایک سعید نے مدد کی، یہاں دو سعید نے مدد کی. کس نے؟ تو یہاں سعید نصرہ فعل سعید فاعل ہے، یہاں نصرہ فعل سعیدان فاعل ہے. فاعل یہ بھی ہے، فاعل یہ بھی ہے جی. اور فاعل ہوتا ہے مرفوع. فرق یہ ہے کہ اس میں علامت مرفوع ہے دونوں، یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، بس علامت کا فرق ہے. اس میں علامت رفع ضمہ ہے، اس میں علامت رفع الف ہے نہیں؟ الف. جی آقا. ٹھیک ہے نہیں؟ قلعہ کلتا جو مضاف قلعہ کلتا جو زمین کی طرف تھا زمین کی طرف جو مضاف ہو، اگر اس کی طرف مضاف ہوں گے ضمیر کی طرف. زمین کی طرف مضاف ہو. جہاں جہاں سعیدان قلعہ یا نصرہ سعیدان قلعہما. ان دونوں نے سعید دو سعید نے مدد کی، ان دونوں نے مدد کی. قلعہما دونوں کے دونوں نے مدد کی. قلعہ میں علامت مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ الف. یا مؤنث کو کام کرنے نصرت صائمتان کلتاہما. نصرت صائمتان کلتاہما. دو صائمہ نے دو کی دو نے صائمہ نے دو کی دو صائمہ نے مدد کی، دو کی دو صائمہ نے مدد کی. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. آ گیا. یا نصرت عالیتان کلتاہما. دو عالیہ نے دو کی دو عالیہ نے مدد کی. اسناد ٹھیک ہے. مثلا رأی، مثلا آپ نے جہاں اسنان دو آئے، اسنان رجلان، اسنان ملاقات تسنیہ میں علامت طرف کیا ہوگی؟ الف. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. آگا آ قلعہ گیا آغا. کلتا میں کیا فرق ہے؟ جی
کیا کہتے ہیں؟ ہوگا قلعہ اور کلتا میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں، قلعہ مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا مؤنث کے لیے، دو کے لیے آتا ہے. قلعہ مذکر، کلتا، تو میں نے اسی لیے کہا نصر سیدان کلاہما، اور میں نے وہاں کا نصرت صائمتان کلتاہما. علامت کا واو بھی ہوتی ہے کہاں؟ جمع مذکر سالم میں، جمع مذکر سالم میں اور ملحقات سالم میں. جو جمع ملحقات جمع مذکر سالم لکھا. جمع مذکر سالم تو آپ جانتے ہیں جو واو اور نون سے بنتا ہے جمع. صائمون، صائمان، صائمونا، صائمونا، ناصرونا، زاربونا، قاتلونا، مسلمونا. ٹھیک ہے. سعیدونا، سعیدونا. نصرہ کی بات چل رہی، نصرہ سعیدون، ایک سعید نے مدد کی. نصرہ سعیدان، دو سعید نے مدد کی. نصرہ سعیدونا، بہت سے سعیدوں نے مدد کی. بہت سے سعید نے مدد. جی. نصرہ سعیدونا. اب آپ دیکھیے نصرہ یہاں بھی فعل ہے، یہاں بھی فعل ہے، یہاں بھی فعل ہے. فعل کو چاہیے فاعل، یا سعید فاعل، یا رجال فاعل، یا سعیدان فاعل، یا سعیدون فاعل. فاعل ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع، یعنی فاعل پہ ہمیشہ رفع آتا ہے. لیکن رفع سارے مرفوع ہیں، یا سعید، رجال، سعیدان، سعیدون مرفوع ہیں کیونکہ فاعل ہیں، مرفوع ہیں. لیکن علامت رفع میں فرق ہے. ان میں علامت رفع ضمہ ہے، اس میں علامت رفع الف ہے، اس میں علامت رفع واو. سمجھ میں آ رہی؟ واو ہے. جی آگا. ملحقات جی جمع آگا. مذکر سالم. جی. آگے ملاقات جمع مذکر سالم جو ہے اولو ہے. اولو ہے. عشرون اور اس کے بعد، عشرون اور اس کے بعد، عشرون، ثلاثون، اربعون. یعنی دیکھنے میں یہ جمع مذکر سالم ہے لیکن ان کی تعریف میں پورے نہیں اترتے، اس لیے انہیں جمع مذکر سالم نہیں کہا گیا، ملحقات کہا گیا. ورنہ تو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، یہ لکھیے گا، میں ویسے بتا رہا ہوں. جمع مذکر سالم کی تعریف سر پہ سادہ میں آپ نے پڑھی تھی. جب تسمیہ کی تعریف، ایک ایسا اسم ہے جو دو اپنی ہی ذات کے دو پہ دلالت کرے. شمس، قمران کہا میں نے، کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ قمران. تو کیا کہا تھا؟ تسمیہ نہیں ہے یا تسمیہ ہے؟ تسمیہ نہیں ہے. کیوں؟ بھلے ہی دو پہ دلالت کر رہا ہے لیکن اپنی ایک ہی جنس کے نہیں ہے. سورج الگ ہے، چاند الگ. مغربین کہتے ہیں نا، مغربین کی نماز پڑھ لی، تو مغربین کی نماز کسے کہتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کو. تو کیا یہ عشاء کی مغربین نماز. تسمیہ ہے؟ نہیں، دو پہ تو دلالت کر رہا نہیں، ہے لیکن لیکن اپنی ہی جنس کے. تسمیہ کی تعریف یہ تھی کہ اپنی ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے. تو سعید دونوں ایک سعید ہی ہیں، اپنی ہی جنس کے دو سعید. ایسے ہی جمع مذکر میں جمع سالم میں کہا تھا اپنی ہی جنس کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے. سعید ہونا، بہت سے سعید. لیکن آپ بتائیے ثلاثون کیا جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اسے جمع مانے تو جمع کم سے کم تین پہ دلالت کرتا ہے. جمع کم سے کم، تو ثلاثون کس کی جمع ہوئی؟ ثلاثۃ و ثلاثۃ و ثلاثۃ. کم سے کم اپنی جنس سے تین پہ دلالت کرتا ہے نا. تو ثلاثون کی جنس جی کیا؟ ثلاثۃ. تو کم سے جی کم آگا. کتنے ہوئے؟ یہ ثلاثۃ تین کو کہتے ہیں تین، تین چھ اور تین نو. اگر یہ واقعی جمع مذکر سالم ہوتا تو ثلاثون کے معنی نو ہونے چاہیے تھے، لیکن ثلاثون کہتے کتنے کو ہیں؟ تین کو ہی اس لیے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، ملحقات میں رکھا گیا. کیونکہ جمع مذکر سالم اسے کہتے ہیں جو اپنی ہی جنس کے کم سے کم تین پہ دلالت کرے. اب اگر اسے ہم اس میں رکھتے تو اس کے معنی پہ نو ہونے چاہیے تھے. کتنے؟ نو. جبکہ معنی کیا کتنے ہیں؟ 30. ایسے ہی اربعون کو دیکھیے، 30. اربعون کتنے کو کہتے ہیں؟ 40 کو نا. 40. اربعون
اسے بھی ملحقات میں رکھا گیا کیونکہ سلاسنا اور اس کے اشرونا اور اس کے باب ہے نہیں. اب آپ دیکھیے اگر اس اپنی ہی جنس کے تین اگر مانتے تو اربعون و اربعون و اربعون تین اربع. اربع کتنے ہیں؟ چار. چار چار آٹھ چار تیا 12. اربعون کے معنی 12 ہونے چاہیے تھے اگر یہ حقیقت میں جمع مذکر ہے تو جمع مذکر سالم ہے تو. لیکن اربعون کے معنی 40 ہے اس لیے اس کو جمع مذکر سالم میں نہیں رکھا ملحقات میں رکھا کہ علامتیں تو ہیں لیکن حقیقت میں جمع مذکر سالم نہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جی آگا آ رہے جی ہیں. آغا. کے طور پر اشرونا دیکھیے اشرون کتنے کو کہتے ہیں؟ اگر حقیقت میں جمع مذکر سالم ہوتا تو کتنے پہ دلالت کرنا چاہیے تھا؟ اشر و اشر و اشر. تین اشر تو 30 ہونے چاہیے تھے اور ہے کیا ہمارا 20. تو 20 بھی ہے جی آغا. کس کے کتنے مانا ہے یہ؟ اشرونا اشر کی جمع ہوئی نا. اشر کہتے ہیں 10 جی کو جی تو 10 جی 20 30 کم سے کم 30 ہونے چاہیے تھے جبکہ ایسا نہیں ہے اس لیے اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہا گیا. ملحقات جمع مذکر سالم سے جمع مذکر سالم ملحق کیا گیا ملایا گیا ہے نہیں. ان کا حکم دن پہ جاری کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو کہنے کا جی مطلب آغا. یہ جی ہے کہ علامت رفع واو ہوتی ہے جمع مذکر سالم میں نصر سعیدنا یا ملحقات میں. مثلا جاء عشرون رجلا. عشرون میں واو کیا ہے؟ علامت رفع ہے نہیں؟ ہیلو جی آگا. جی ہیلو اور جی اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ مکبرہ. اسماء ستہ کیا ہے؟ اب ہاں لیکن ان کی آپ شرطیں ہیں. اسماء ستہ مکبرہ شرطیں ہیں. اسماء ستہ کی کچھ شرطیں ہیں اس کے ساتھ ہی علامت رفع واو ہوگی. پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ بولیے مفرد ہوں. ابون مفرد ہونا چاہیے. تسنیہ ہوگا تو پھر واو تھوڑا ہی ہو گیا علامت رفع. پھر الف ہو گیا ہوگا. الف ہو جائے. پہلی بات تو مفرد ہوں. دوسرے مکبرہ ہوں. مکبرہ ہوں ان کی تصغیر نہ لائی گئی. مکبرہ ہوں یعنی مصغر یعنی تصغیر نہ لائی گئی ہو. ابن کی تصغیر کیا ہے؟ بنیا. بنئی وہ اس کا اعراب حالت رفع میں واو نہیں ہوگا. اس اعراب علامت رفع واو جب ہی ہوگا جب وہ تصغیر نہ ہو مفرد ہو اور یا کے علاوہ کسی اور طرح یا کی طرف مضاف نہ ہو یا پہلے تیسری شرط مضاف ہو لیکن یا کے علاوہ ورنہ اگر یا کے طرف مضاف ہو جائے جا ابی رائے تو ابی سمیت من ابی پھر تو اعراب تقدیری ہوگا پوشیدہ ہوگا ابی. لہذا مضاف ہونا چاہیے یا ضمیر کی طرف یا کے علاوہ کسی اسم کی طرف. ابو زیدن ابو الفضل ابو طالب ابو ہو تب علامت رفع کیا ہوگی؟ واو ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوگی. جی آغا. جاء ابو الفضل جاء ابو الفضل. آغا یہ تین ہی شرطیں ہیں نا بس؟ جی اس کی تین ہی شرطیں ہیں نا اسماء ستہ کی؟ انہیں کہتے ہیں اسماء ستہ. جاء ابو الفضل. ادھر دیکھیے ابو الفضل آئے جاء ابو الفضل. اب دیکھیے ابو الفضل فاعل ہے نا. یا پھر یا کہ نصرائی لکھیے. آپ جب نصرائی لیتے جا رہے ہیں تو نصر ابو الفضل. نصرہ فعل ہے ابو الفضل فاعل ہے. فاعل ہوتا ہے مرفوع اور رفع علامت رفع کیا ہے اس میں؟ واو ہے نہیں. نصر ابو الفضل جاء ابو طالب تو علامت رفع واو. مگر یہ جی اسماء ابو ہے ہم ہے ہم وغیرہ. ٹھیک ہے بس اسماء ستہ کے لیے یاد رکھنا کہ اسماء ستہ میں علامت رفع واو ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ یہ مفرد ہوں مکبر ہوں تصغیر نہ لائی گئی ہو اور مضاف ہوں وہ بھی یا متکلم کے سوا. تب علامت رفع میں واو ہوگی. ورنہ تو اگر یہ منصوب ہوتے تو علامت نصب اس میں الف آتی ہے. ابل فاضل پھر کیا ہوگا؟ ابل فاضل ابا طالب ابا ہو اور اگر مجرور ہونا ٹائم ایکسٹرا ہو گیا ہے. ٹائم ہو گیا ہے. چلیے بہرحال علامت رفع ایک اور ہے وہ جلدی سے لکھ دوں. علامت رفع
ضمہ الف واو، ایک ہوتی ہے نون. کیا علامت رفع نون بھی ہوتی ہے. ہاں جی، مضارع متصل جو ضمیر رفع متحرک سے ملا ہوا ہو، یعنی علامت رفع نون فعل مضارع کے 7 صیغوں میں. یاد ہے اعرابی علامت رفع نون ہے نہیں؟ جی آقا کچھ کچھ یاد ہے. کچھ یاد ہے، سب یاد ہے. سات صیغوں میں کون کون سے؟ چاروں تسنیاں، چاروں کا تسنیاں ہے نا، 4 تسنیاں. جیسے یہ قرآن نے دے دیا مضارع مرفوع ہے، علامت کیا ہے؟ نون ہے. ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی. اور ایک جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر حاضر، یعنی جمع مذکر غائب حاضر. 4 اور 2 6. ینصرونا تنصرونا، اور ایک واحد مؤنث حاضر تنصرینا، اس میں بھی نون علامت رفع نون ہے. سمجھ میں آیا؟ تو رفع کی 4 علامتیں ہوئی. اور جب بھی کوئی اسم مرفوع ہوگا یا فعل تو علامت رفع یا تو ضمہ ملے گا یا الف ملے گا یا واو ملے گا یا نون. فرق کرتا ہے نون ملے گی. علامت رفع الف یہاں واو یہاں نون یہاں. وصلی اللہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہ اللہم صل علی محمد وعلی السلام علیکم. لکھ لیجیے گا، پریکٹس کر لیجیے گا. چلو انشاءاللہ.